اپنے علماء سے سنا کہ ایک تو بڑھیا بیچاری تھی، اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ محمد عربی کی آواز، اگر کہیں میں رہوں گی مکے میں تو ان کی آواز میرے کان میں آ سکتی ہے، مکہ ہی چھوڑ دوں چلی جاؤں۔ الغرض سامان اثاثہ تیار کیا، بڑا وزنی سامان اس کا اٹھ نہیں رہا تھا۔ بڑھیا کی نگاہ تلاش کرنے لگی کوئی ایسا انسان مل جائے جو میرا سامان میرے سر تک پہنچے، میری بستی تک پہنچا دے، اور اگر ایسا نہ کرے تو میرے سر تک تو پہنچا دے، اٹھا دے میرا سامان۔ بڑھیا نے جب کوئی آدمی اس پر جب بڑھیا کی نظر پڑے تو بڑھیا دیکھے تو سہم جائے۔ مکہ میں ان دنوں حالات یہ تھے کہ اگر کوئی کسی مسافر کو دیکھ لیتا، سامان کے ساتھ دیکھ لیتا تو سامان لوٹ لیتا، مرد ہوتا تو غلام بنا لیتا، عورت ہوتی تو نوکرانی بنا لیتا۔ وہ بڑھیا سہم جائے کہیں ایسا نہ ہو میں اس کو مدد کے لیے بلاؤں اور میرا سامان لوٹ لے، مجھے نوکرانی بنا لے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حسین و جمیل نوجوان کا گزر ہوتا ہے۔ بڑھیا کے دل نے کہا اس نوجوان کو بلائیے، تیری مدد کرے گا۔ بڑھیا نے آواز دے دی، اے نوجوان میرا یہ سامان میری بستی تک پہنچا دے، اگر تو یہ نہیں کر سکتا ہے تو میرا یہ سامان میرے سر تک پہنچا دے۔ نوجوان قریب آ گئے، نوجوان نے بڑھیا کا سامان، اپنے وزنی سامان سر پہ رکھا۔ نوجوان لے کر چلے، کانٹے دار جنگلوں کو پار کیا، سنگریزے پہاڑوں کو پار کیا۔ نوجوان کے لیے بڑھیا سوچتی رہی یہ نوجوان عرب کی سرزمین پر اخلاق کا کتنا عظیم دھنی ہے۔ راستے بھر نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی۔ بڑھیا نے کہا نوجوان بیٹے میرا سامان مجھے دے دو۔ اے نوجوان بیٹے یقیناً تم اپنے اخلاق کی وجہ سے تم قبیلے کے آنکھ کے تارے ہوگے، تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں سینے میں بساتے ہوں گے، تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں آنکھوں میں بساتے ہوں گے۔ اے نوجوان تم بڑے اچھے ہو، بڑے نیک ہو، لیکن بیٹا جاتے جاتے میری نصیحت یاد رکھنا، مکے میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد عربی ہے، اس کی بات اگر تم نے کبھی سن لی تو ابھی تک تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ ہرگز وہ لوگ ان لوگوں سے جدا ہونا، جو وہ شخص جدا ہو جائے گا اپنے قبیلے سے الگ ہو جائے گا۔ بیٹا کبھی محمد عربی کی بات اپنے کانوں کے قریب نہ آنے دینا، اتنا سننا تھا۔ نوجوان مسکرانے لگے، مسکرا کر نوجوان نے کہا اے بوڑھی ماں بتاؤ کون سی خامی ہے، میں ہی تو محمد عربی ہوں۔ اتنا سننا تھا، بڑھیا نے سامان پھینکا، قدم رسالت سے لپٹ گئی، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دو۔ اسلام کا سیلاب پڑتا رہا۔ ابھی جب دیکھا اسلام کے سیلاب کو نہیں روک سکتے تو اب کیا ہوا، معاذ اللہ ان کی سوچ ایک بن گئی کہ ہم لوگ چلو معاذ اللہ محمد عربی کا مذاق اڑایا کریں۔ ابو جہل ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات ہے؟ رسول اعظم کی ہر بات نئی بات لگتی، کوئی نئی بات ہے؟ آقا نے فرمایا آج کی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا تھا، خوب ٹھٹھا مار کے ہنسا۔ واہ واہ آج تو عجیب بات کہہ دی، آج کی رات مکہ سے آپ بیت المقدس گئے تھے۔ اس زمانے میں کوئی مکہ سے بیت المقدس جانا چاہے تو کم سے کم جانے کے لیے 1 مہینہ، اگر آنا بھی چاہے تو آنے جانے کے لیے اس کو 2 مہینہ چاہیے۔ آقا نے فرمایا آج رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا۔ ابو جہل خوب ہنسا ٹھٹھا لگایا اور جا کر اپنے دوستوں سے کہنا شروع کیا آج تو مسلمانوں کے صاحب عجیب بات کر رہے ہیں۔ کون سی بات؟ وہ کہتے ہیں آج رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا۔ وہ بھی ٹھٹھا مار کے ہنستے۔ پھر ایک گروہ ایک جماعت لے کر کے آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مکہ سے بیت المقدس گئے تھے تو بتاؤ میں وہاں کے بارے میں کچھ چیزیں سوال کروں، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پوچھو۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں لگی ہیں، بیت المقدس میں کتنے پلر لگے ہیں، بیت المقدس میں کتنے دروازے لگے ہیں۔ بھائی آج اگر کوئی مینائیہ کے بارے مجھ سے پوچھ لے مولانا مینائیہ میں کتنے روم ہیں تو اللہ کی قسم میں نہیں بتا سکتا، جبکہ 25 سال ہو گئے، کوارٹر سنچری ہو گئی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے میں نے مینائیہ نہیں دیکھا، لیکن سوال ایسا کر لیا۔ بخاری شریف کی حدیث سے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت ابو جہل نے مجھ سے یہ سوال کیا تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان ہو گیا، لیکن اس کا بھی سوال مکمل ہوا تھا کہ رب اعلیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل سدرۃ المنتہا پر نہ ٹھہرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، ابھی تک میں نے اپنے حبیب کو بیت المقدس
المقدس بلایا تھا، لیکن اب ضرورت پڑ گئی ہے، بیت المقدس کو ملک شام سے اٹھا لو اور مکے میں لے جاؤ، میرے محبوب کے سامنے پیش کر دو تاکہ میرا محبوب دیکھ دیکھ کر بیان کر دے۔ ابو جہل لکھے ہوئے تھا، سرکار دو عالم دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر بتا رہے اتنی کھڑکیاں، اتنے پلر، اتنے دروازے، ابو جہل ملا رہا کرا بالکل صحیح۔ ایک سوال اور کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قافلہ ملک شام تجارت کے لیے گیا تھا، کئی مہینہ پہلے گیا تھا، بتاؤ میرے قافلے کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے قافلے کے اوپر سے میری سواری گزری تو تیرے قافلے والوں کے گھوڑے پٹک گئے، بہت لوگ گرے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے۔ تو کہا اے محمد میرا قافلہ آئے گا کب؟ میرے آقا نے فرمایا 4 شنبے کو، یعنی بدھ کو۔ ابو جہل نے کہا کس وقت آئے گا وہ بھی بتا دو۔ میرے آقا نے فرمایا 4 شنبے کو بدھ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تیرا قافلہ مکے کی سرحد میں آ جائے گا۔ ابو جہل نے فوری طور پر چند لوگوں کو تیار کیا، جاؤ ملک شام کے راستے میں جاؤ، جہاں میرا قافلہ رکے میرا آرڈر سنا دو، قافلہ لے کر مکے میں نہ آؤ جب تک سردار مکہ کا آرڈر دوسرا نہ آ جائے، قافلہ لے کر مکے میں نہ آنا۔ آدمی گئے 3 دن سفر طے کرتے، 3 دن کے بعد وہ قافلہ ملا، کہا سردار مکہ کا آرڈر ہے قافلہ یہی روک دو۔ ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا، لیٹ گئے اپنے اپنے خیموں میں۔ ادھر ابو جہل خوب تن تن کے مکے میں چل رہا، قافلہ تو آئے گا نہیں، معاذ اللہ محمد عربی کی بات جھوٹی ہو جائے گی، نبوت کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، یہ سوچ رہا۔ اور حضرت ابو بکر کے پاس لیا، چند لوگوں کو لے کر ابو بکر کے پاس۔ ابھی ابو بکر کو صدیق نہیں کہا جاتا، ایسے ہی موقع پر ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا۔ ابو بکر ہے ابھی صدیق نہیں۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگا اے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے آج کی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا تھا تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ ابو بکر نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل خوش ہو گیا، کہنے لگا اے ابو بکر یہ بات تمہارے صاحب نے کی ہے، خدا کی قسم عشق رسالت میں جھومنے لگے اور کہنے لگے ابو جہل اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے تو خدا کی قسم وہ گئے ہیں اور آئے ہیں۔ عشق میں جو بھی بات جہاں کو چھوٹی لگتی ہے، بات اگر محبوب کی ہو سچی لگتی ہے۔ محبوب کی بات ہے فوراً مان گئے۔ تو کہا پتہ چلے گا؟ کہا کیا پتہ چلے گا؟ کہا کل بدھ کو میرے قافلے کی آمد کی بات کہی ہے، میرے صدیق اعظم فرماتے ابو جہل اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے تو تیرا قافلہ آکے رہے گا، آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین آسمان پر جا سکتی ہے، لیکن میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ابو جہل تن تن کے چلے، قافلہ روک دیا، آئے گا نہیں، اب پتہ چلے گا نہیں۔ وہ سوچ اور میرے صدیق بھی خوش ہے، ساری دنیا الٹ پلٹ سکتی ہے لیکن میرے سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بدھ کا دن آ گیا، ابو جہل تمام دوستوں کو لے کر پہنچ گیا میدان میں۔ چلو چلو معاذ اللہ قافلہ آئے گا نہیں، میرے رکوا دیا، قافلہ آئے گا نہیں، چلو محمد نبی کا مذاق اڑائیں گے معاذ اللہ۔ آئے لوگ سارے ابو جہلی پچھم کی طرف سورج کی غروب کی طرف دیکھنے لگے، سورج غروب ہو ہم لوگ معاذ اللہ محمد عربی کا مذاق اڑائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے، ان کی نگاہ پچھم اور اتر کونے پر ہے، قافلہ ادھر سے آئے گا۔ خدا کی قسم مسلم شریف کی شرح میں ہے جو بھی پاکستان سے نکلی ہے، فرماتے ہیں قافلے کا گرد و غبار کا پتہ نہیں ہے، سورج غروب ہونے کو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج پر نگاہ ڈالی، اس دن سورج کا منہ پیش 1 گھنٹے تک اپنی جگہ رکا رہا، سورج نیچے نہیں گیا۔ اللہ مسلمان ادھر دیکھ رہے کونے پر، ابو جہلی سورج کے غروب کی طرف، پھر دھیرے دھیرے سورج غروب ہونے لگا، ابو جہل اچھلنا چاہ رہا ہے، جیسے ہی سورج
سورج غروب ہوا، ابو جہل چلایا ارے ابو بکر وہ دیکھ لو سورج غروب ہو گیا۔ سرکار ابو بکر فرماتے ہیں ارے ابو جہل سورج غروب ہو گیا تو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا، یہ تیرا قافلہ بھی تو آ گیا ہے۔ قافلہ بالکل سامنے آ گیا۔ ابو جہل ناراض ہو کے دوڑا، اے سردار قافلہ کیا تجھے میرا آرڈر نہیں ملا تھا؟ کہنے لگا پہلے میری پوری بات سن لو، اس کے بعد جو چاہو سزا دو۔ میں یہاں سے 3 دن 3 رات کی مسافت کی دوری پر ہم لوگ تھے، آپ کا آرڈر پاتی ہم نے پڑاؤ ڈال لیا، لیکن کل رات معاملہ یہ ہوا، رات میں اچانک بڑی تیز آندھی آئی، آندھیوں نے ہمارے کیمپ کو اکھاڑ دیا، ہمارے چراغوں کو بجھا دیا، اور غیب سے ہاتھ نمودار ہوئے، ہمیں اٹھا کر ہماری سواریوں پر بٹھایا، اور سواری اتنی تیز ہانکتے رہے، جو سفر ہمیں 3 دن 3 رات میں طے کرنا تھا، وہ سفر 1 دن 1 رات میں طے کرا کے مجھے مکے کی سرحد میں دھکیل دیا ہے۔ سارے خائب و خاسر ہو کر شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ میرے آقا کی شانیاں سے خدا کی قسم یہ شیطان لوگ میرے آقا کی عظمت نہیں بیٹھ، جلسے سیرت النبی میں یہ بیان کریں گے میرے آقا اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا لیتے، میرے آقا اپنے ہاتھ سے برتن دھو لیتے، میرے آقا اپنے ہاتھ سے جوتے ٹانگ لیتے۔ مردودوں کو یہ حدیث پتی ہے، لیکن اور جو حدیث سرکار کی عظمت والی ہے ان کو یاد نہیں آتی۔ غزوہ خندق کے موقع پر 900 سے لے کر 1 صحابہ تک 1000 تک صحابہ، 900 سے لے کر 1000 صحابہ ٹولی بنا کر خندق کھود رہے تھے، گڈھا کھود رہے تھے، ٹولی 10 کی صحابہ کرام 900 سے 1000 صحابہ، اللہ کے رسول بھی گڈھا کھود رہے تھے۔ ایک ٹولی والوں کے پاس ایک ایسی چٹان آ گئی کہ سارے لوگ محنت کر رہے، وہ چٹان نہیں پھوٹ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک بڑی بھاری چٹان جو پھوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہم نے تمام تر طاقتیں استعمال کر لی، میرے آقا آئے، ہتھوڑا اٹھایا، ایک ہی بار میں اس چٹان کو چکنا چور کر دیا، لیکن جب میرے آقا کے دست پاک اوپر اٹھے تو چادر شریف اوپر اٹھی، صحابہ دیکھے مچلنے لگے، حضور نبی محترم بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ تڑپ گئے۔ ان دنوں بڑی غربت و افلاس کا حال ہے، صحابہ بڑے غریب، خدا کی قسم چند کھجورے ہیں، ہزاروں صحابہ ہیں، کہتے ہیں کھانا نہیں، چوس کر پانی پی لو، اگر کھاؤ گے تو ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی چوستے پانی پی کر دوسرے بھائی کو دیتے، وہ چوس کر کے تیسرے کو دے دیتے، وہ چوس کر کے چوتھے کو دے دیتے، یہ وہ زمانہ ہے۔ ارے ایک تو صحابی ایسے کہ نماز فجر میں جیسے ہی آقا سلام پھیرتے وہ صحابی جنت سے اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، چند دن گزر گئے، صحابہ میں سے چند لوگوں نے شکایت کیا، یا رسول اللہ فلاں صحابی فجر کی سلام آپ پھیرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، یہ تو یا رسول اللہ آپ کے پیچھے دعا نہیں مانگتے ہیں۔ جب آقا کی بارگاہ میں شکایت کیا، رسول معظم نے روک لیا، صحابی ٹھہرو، آخر کیا بات ہے؟ چند دنوں سے تمہیں دیکھ رہے لوگ کہ تم سلام جیسے پھیرا جاتا ہے تم اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہو، تم نہ تو دعا مانگتے ہو نہ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہو۔ آنکھوں میں آنسو چھلک گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے اور ہماری بیوی کے درمیان یہی ایک چادر ہے، میری بیوی ننگی اندھیرے میں کونے میں بیٹھی رہتی ہے، میں یہ چادر اوڑھتا ہوں اور چلے آتا ہوں فجر کی نماز ادا کرنے، اب میں نماز فجر پڑھ کے بھاگتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جانے میں دیری ہو جائے، سورج نکل جائے، پھر میں ننگے ہو کر کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، میری بیوی یہ چادر اوڑھ کر نماز فجر ادا کر لیتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، خدا کی قسم مسلمان اس وقت بہت پریشان، لیکن ہاں مسلمان آج کی طرح نہیں تھے، جو مسلمان پریشان تھے خدا کی قسم ان کی مدد کرنا بھی بہت جانتے ہیں۔ آج کل مدد کیا حسد زیادہ ہو گیا، یہ مسلمان ترقی کی کر رہا ہے، حسد بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ الغرض صحابہ تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، رحمت عالم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ سوچنے لگے گھر پہ کچھ ہے نہیں، رسول اللہ کی دعوت کیسے کر دیں؟ حضرت جابر دوڑے رسول کی بار اپنے گھر چلے آئے، اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے کھانے کو کی نہیں، انہوں نے پورا گھر کھلنگال ڈالا تو 1 سا جو مل گیا، 1 سا 450 گرام جو، 450 گرام جو آدھا کلو سے بہرحال کم ہی ہوتا ہے 1 سا،
450 گرام جو، اور کہنے لگی ان کی بیوی ایک بکری کا بچہ ہے اور گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے بکری کے بچے کو ذبح کر دو، میں گوشت بناؤں اور یہ جو ہے آٹا بنا لوں، روٹی بنا لوں، جاؤ میرے آقا کو نے ان کی تاجدار کو دعوت دے دو۔ لیکن وہ میرے سرتاج، وہاں صحابہ کی بڑی بھیڑ ہے، رسول اللہ کو چپکے سے کان میں ان کی دعوت دینا، کہیں مجمع عام میں نہ کہہ دینا۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے حضرت جابر، چپکے سے کان میں کہا، بخاری کی روایت ہے رجل او رجلین، ان کی بیوی نے کہا میرے سرتاج آقا کی بارگاہ میں کہنا یا رسول اللہ آپ کی گھر پہ دعوت ہے، آپ اپنے ساتھ ایک مرد یا 2 مرد اور لے لیں۔ رجل او رجلین، ایک مرد یا 2 مرد، اس سے زیادہ نہ کہنا بھئی آدھا کلو آٹے میں کتنی روٹی بنے گی۔ حضرت جابر چپکے آئے، کان میں آقا کے کہنے لگے یا رسول اللہ غریب کھانے پر دعوت ہے، آپ اپنے ساتھ ایک یا 2 مرد اور لے لیں۔ رسول معظم نے یہ سنا، اعلان کر دیا اے اہل خندق چلو جابر کی ہاں دعوت ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اللہ کیا ہوگا؟ 900 سے لے کر 1000 صحابہ، آپ 100 آدمی براتی مانگا لو، 250 آ جائیں تو پسینہ آ جاتا ہے کہ ارے باپ یہ کیا ہو گیا، کہاں سے انتظام؟ ایک یا 2 مرد کا کھانا ہے، 900 سے 1000۔ دوڑے دوڑے بھاگتے آئے، بیوی سے کہا غضب ہو گیا۔ ان کی بیوی بھڑک گئی، کہنے لگی مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہوگا، تم نے مجمع عام میں رسول اللہ کو دعوت کی دی ہوگی۔ کہنے لگی نہیں، میں نے تو چپکے سے رسول اللہ کی کان میں یہ کہا تھا، لیکن رسول معظم نے پورے خندق والوں کی دعوت کر دی۔ خدا کی قسم حضرت جابر کی بیوی یہ صحابیہ تھی، وہابیہ نہیں تھی، عقیدہ بھی ان کا کتنا مضبوط تھا۔ وہ کہنے لگی میرے سردار تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو رسول اللہ کی دعوت کی ہے، ان کا انتظام ہم کریں گے، اور جس کو دعوت رسول پاک نے کی ہے ان کا انتظام رسول پاک کریں گے، گھبراؤ نہیں۔ پھر یہ پہنچ گئے بارگاہ مصطفیٰ، آقا نے فرمایا جابر، پھر بھی چہرے کا رنگ بدل رہا، جابر ادھر آؤ، چلے جاؤ اپنے گھر، اپنی بیوی سے کہہ دو محلے سے روٹی پکانے والیوں کو بلا لیں، اور جب تک میں نہ آ جاؤں سالن چولہے کی ہنڈیا چولہے سے نہ اتاریں، جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی تاوے پر نہ رکھیں۔ حضرت جابر دوڑا، روٹی پکانے والیوں کو بلا لو، لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں اتنا روٹی ہم نہیں پکا پائیں گے، آدھا کلو مٹر، یہ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ صحابیہ تھی۔ خدا کی قسم بلا لی، بھیڑ اکٹھا کر لی عورتوں کی، اللہ کے حبیب تشریف لائے، اپنا لعاب دہن تھوک مبارک سالن میں ڈالا، تھوڑا لعاب دہن آٹے میں ڈالا، کہا ڈھک دو، اے عورتوں روٹیاں پکاتی جاؤ۔ صحابہ سے نبی نے کہا بیٹھتے جاؤ، لیکن ٹولی ٹولی بیٹھنا، تھوڑی تھوڑی جماعت کر کے بیٹھنا، تھوڑا تھوڑا کر کے صحابہ بیٹھے، ادھر سالن نکالا جا رہا ہے، روٹیاں پکتی جا رہی، صحابہ کھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم بخاری مسلم کوئی بھی حدیث اٹھا کر دیکھ لو، 900 سے لے کر 1000 صحابہ تک سارے صحابہ پیٹ پر کھانا کھا کے چلے گئے، لیکن ابھی بھی روٹی بن رہی ہے، سالن تقسیم ہو رہا ہے، محلے میں تقسیم ہونے لگا، کھانا مدینے میں تقسیم ہونے لگا، دن بھر کھانا مدینے میں تقسیم ہوتا رہا۔ دوسرے دن آیا روٹی بن رہی ہے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، تیسرا دن آ گیا کھانا بن رہا ہے، روٹی تقسیم ہو رہی ہے۔ جب تیسرے دن بھی کھانا بنتا رہا، حضرت جابر سوچنے لگے اللہ آخر یہ کنویں کا سالن یہ کنواں کا تو نہیں ہو گیا، یہ ہنڈیا کہیں کنواں تو نہیں بن گئی، آخر کتنا آٹا ہے، کھول کر دیکھ لیا۔ جب کھول کر دیکھا جتنا آٹا شروع میں تھا ابھی بھی وہی ہے، جتنا سالن شروع میں تھا ابھی بھی وہی ہے۔ چوتھے دن کھانا ختم ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، یا رسول اللہ 3 دن مکے کے مدینے کے محلوں میں کھانا بڑھتا رہا، کھانا نہیں ختم ہو رہا ہے، تیسرے دن ہم نے کھول کر دیکھ لیا کھانا ختم ہو گیا۔ رسول معظم فرماتے ہیں اے جابر اس ذات پاک کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اسے کھول کر نہ دیکھتے تو پشت در پشت تو کھانا تم کھاتے رہتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، یہ رحمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ، بس آخری حدیث سن لو مبارک ختم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ میں، اصحاب صفہ میں کرتے کیا تھے؟ آپ مسجد نبوی میں گئے ہوں گے، روضہ رسول سے ٹھیک بغل میں اصحاب صفہ کا چبوترا، اس پر 72 سے لے کر 400 تک صحابہ بیٹھتے تھے، لیکن 72 تو بڑی مشہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کا کام کیا رہتا ہے؟ صرف وہ لوگ
چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے تھے، صرف چہرے مصطفیٰ دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک دن بھوک کی شدت، قرآن میں ایک آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کے چہروں کو دیکھو، یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، محبوب ان کے چہروں کو دیکھو، مالک غنیمت انہیں بھی دے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الغرض حضرت ابو ہریرہ بھوک کی شدت سے نڈھال، صدیق اعظم نظر آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا صدیق کو سلام کروں گا، جواب دیں گے، خیریت پوچھیں گے، میں کہوں گا بھوک لگی ہے، ضرور کچھ کھانے کو ملے گا۔ حضرت صدیق آگے السلام علیکم ورحمت اللہ، صدیق اعظم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن خیریت نہیں پوچھی، چلے گئے۔ امید کا چراغ جو جل رہا تھا بجھنے لگا، پھر دیکھا فاروق اعظم آ رہے، سوچا فاروق اعظم آ رہے، ان کو سلام کروں گا، جواب دیں گے، خیریت پوچھیں گے، میں کہہ دوں گا بھوک لگی ہے، ضرور کچھ کھلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، فاروق اعظم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، انہوں نے بھی خیریت نہیں پوچھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ پریشان، اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، میرے آقا آئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا کو سلام کیا، رحمت عالم نے مسکرا کر جواب دیا، بھئی آقا سے کون سی بات چھپی، سمجھ گئے میرے آقا۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ ادھر آؤ، جلدی سے آقا کے پیچھے پیچھے چلے، کاشان اقدس پر پہنچے، ابھی ابو ہریرہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص پیالے میں دودھ لے کر آ گیا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے، یا رسول اللہ یہ دودھ کا پیالہ قبول فرما لے۔ میرے آقا نے پیالہ لیا، اصحاب صفہ بغل میں 72 بیٹھے ہوئے، سرکار ابو ہریرہ خوش ہو گئے، میرے آقا مجھے بلائے ہیں، میری کیفیت جانتے ہیں، بھوک کی شدت ہمیں تڑپا رہی ہے، دودھ ضرور پلائیں گے۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، قریب آ گئے، یہ دودھ کا پیالہ ہے، ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے لے جاؤ اس صحابی کو پلا دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی، بھوک مجھے لگی ہے، آقا ان کو پلانے کو، وہ بھی ایک پیالہ دودھ۔ حضرت ابو ہریرہ حکم رسول لے کر گئے، جب پیالہ پلانے لگے تو کود کود کر پیالے میں جھانک رہے ہیں، کہیں سب نہ چٹ کر جائیں، کچھ نہ بچے میرے لیے۔ پھر انہوں نے پیالے سے منہ ہٹایا، کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بس۔ آقا فرماتے اور پیو۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے پہلی بار تو بچ گئے، اب دوبارہ بچے کہ نہ بچے، پھر جھانک جھانک کر دیکھ رہے، پھر پیالے سے منہ ہٹایا، آقا فرماتے اور پیو۔ ابو ہریرہ حیران، آقا فرماتے ابو ہریرہ ہے، کہا یا رسول اللہ۔ سوچتے تھے اب آقا کہیں گے ابو ہریرہ تم پی لو، آقا فرماتے ابو ہریرہ دوسرے صحابی کو پلاؤ، ایک سے بچا ہے دوسرے سے بچنے کوئی سوال ہے، سوچ رہے، لیکن حکم رسول ہے، پیالہ دوسرے کے پاس، دودھ پینا شروع کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ پہلے کی طرح اچک اچک کر جھانک رہے ہیں، کہیں پورا نہ صفا کر جائیں، لیکن اللہ کی قسم پیالے سے منہ ہٹاتے، آقا فرماتے اور پیو، وہ بھی پیٹ بھر کر پیے۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ اور ہے، ہاں یا رسول اللہ ہے۔ آقا نے فرمایا تیسرے کو پلاؤ۔ ایسے ہی 72 اصحاب صفہ کے لوگ پیٹ بھر کر دودھ پی لیے۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ بھی ہے، ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ اب پیالہ جو پکڑا ہے، اب پینا شروع کیا ہے ابو ہریرہ نے، خوب پیے، منہ ہٹا رہے، آقا فرماتے اور پیو۔ اب کہتے یا رسول اللہ پیوں گا تو حلق سے باہر آ جائے گا۔ یہ حدیث ان کو نہیں ملتی، یہ ایسے ہی ہے جیسے چمگادڑ سورج کو نہیں دیکھ پاتا ہے دن میں، تو چمگادڑ اگر دن میں سورج نہ دیکھے تو سورج کا کیا قصور بھائی، اس کی آنکھوں کا قصور۔ اب چمگادڑ کہتے سورج بھائی نہیں تو کوئی مانے گا، ارے کم بخت تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو سورج کو دیکھ سکتے۔ اور جو اہل نظر ہیں، جو اولیاء کرام کی محبت اپنے دلوں میں جو بساتے ہیں، خدا کی قسم جب ان کی نگاہوں میں نگاہیں تو ملاؤ گے، محبت کے ساتھ تب تمہاری آنکھوں میں روشنی اور تمہارے دل میں بصیرت آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت اپنے اولیاء کی بارگاہ میں ثانوی عزم طے کرتے ہیں، حکم بجا لاتے ہیں، انہیں اس کی محبت سے سرشار جب ہوتے ہیں تو اللہ دل کو کشادہ کر دیتا ہے اور علم نور سے اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی مزین فرما دیتا ہے۔